نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، بشیر الشفا روحانی مرکز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کے اندر، ایک ایسا جزو ہے جس کے تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تہائی حصے کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سب بولیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال کے اندر قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اتنی بڑی صورت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت کا اظہار اس انداز میں فرمایا کہ تمام تر باتیں اس کے اندر واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا کی وحدانیت کو، خدا کی الوہیت کو سمجھنے کے لیے صرف اسی صورت کو سمجھ لیا جائے تو ہمارے لیے پورے قرآن مجید کا نچوڑ مل جاتا ہے۔ اس سورہ اخلاص کا وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں، جو بھی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیں، وہ اس عمل سے کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا عمل میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، یہ خاص کر رشتے کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، رشتے کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور اچھے رشتوں کے گھر میں آنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف 11 دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رشتوں کی تمام تر رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا رشتہ طے بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر آپ کی شادی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات میں آپ نے نہیں کرنا۔ یعنی فجر کی اذان ہونے کے بعد سے لے کر آپ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے تک درمیانی وقفے میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور ہر دن ایک ہی وقت میں کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اگر ایک دن صبح 7 بجے کیا تو دوسرے دن بھی 7 بجے کریں، ایسی پابندی اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ جس بھی وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ صبح کی اذان کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، وضو کرنے کے بعد آپ گھر میں جو آپ کے پاس چینی پڑی ہے اس چینی میں سے تھوڑا سا حصہ لے لیں، کسی برتن کے اندر، شاپر کے اندر چینی اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر آپ نے جائے نماز بچھانی ہے، مصلی بچھانا ہے، قبلہ رخ ہو کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آپ کے پاس ایک 100 دانوں والی تسبیح ہونا ضروری ہے۔ آپ نے تسبیح اپنے پاس رکھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس چینی کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں اور اپنا خالی دامن پھیلانا ہے، اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے جو قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا، سورہ اخلاص تلاوت کی، اس سورت کی برکت سے میری تمام پریشانیاں دور فرما اور میرے رشتے کے معاملے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس کو ختم فرما، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اس طریقے کے مطابق دعا فرمائیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ مصلی سے اٹھ جائیں اور اپنی چینی جو آپ نے دم کی ہے وہ سنبھال کے رکھ لیں۔
ایک دن کا آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے اور اسی چینی کے اوپر بار بار دم کرتے رہنا ہے۔ جب 11 دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو اس چینی کو آپ دوسری چینی کے اندر مکس کر کے آپ گھر کے اندر کوئی میٹھی چیز تیار کریں۔ آپ کھیر تیار کر سکتے ہیں، آپ کسٹرڈ تیار کر سکتے ہیں، یا آپ سویاں تیار کر سکتے ہیں، میٹھے چاول بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی میٹھی چیز آپ اسی چینی کے ساتھ بنا کے خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں اور باہر بچوں میں بھی تقسیم کریں۔ یہ صدقہ سمجھ کے آپ تقسیم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے رشتے کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ کا رشتہ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر کسی اچھے شریف گھرانے کے اندر طے پا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔